بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو خود کو اس قابل بناؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے پر فخر محسوس کرے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ پاک کے آگے پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کے دونوں ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، زندگی میں پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ میں ایک درد ہوں صاحب، اور بلا درد کون سہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بھر کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ شرمندگی اور ندامت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب شرمندگی اور ندامت سے کوئی روتا ہے تو اے خدا مجھ کو معاف کر دیجیے، تو گناہ گاروں کے رونے سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کا کلیجہ رحمت سے ہلنے لگتا ہے، اور جب بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے کہ جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رہے وہ ہاتھ سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کس کی وجہ سے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے چلاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک میرے والدین کو ان 70,000 والدین میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اے باہو، گھاس کا پتا پتا اس وحدہ لا شریک کے ذات میں ذکر مہو ہے، اور ہر چیز کا قلب و قالب اور ہر بال اسی کے ذکر میں مشغول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کا سونا عبادت، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ پاک کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے، توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام اہتمام سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے پیارے اللہ پاک، آپ نے میری مقدر میں جو لکھا ہے اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ انا سے پرہیز کریں، جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو
تو اس سے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے مال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ ہنسی کے پیچھے درد، غصے کے پیچھے پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ سیدنا حضرت علی عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ ایک پیغام، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں سے ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ امتنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کانٹوں سے بڑی شاخ کو بھی ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے خامد کی تابعدار نہ ہو، وہ شوہر ہی کیا جو اپنے بیوی پہ مہربان نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی کا فرمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ مصیبت اور سختی میں آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ پانی خشک نہ ہونے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور پھر اسے پوچھ لے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور جو شخص وضو کرے اور اسے نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کا وضو خشک ہو جائے تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی ہے، جس دن اس نے رونا چھوڑ دیا تو اس کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے جواب دیا جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے۔ عورت خدا کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں
اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے۔ مسواک دانتوں کو کیلشیم اور کلورین فراہم کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کے درمیان موجود غذائی ریشہ نکالتی ہے۔ مسواک بھوک بڑھا کر نظام ہضم کو درست رکھتی ہے۔ مسواک دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ مسواک منہ کی بو ختم کرتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پاک بہت یاد آتا ہے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ بیوی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے ایک قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گناہ گار شوہر کی روزی میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک ہی سنتا ہے۔ اس شخص کے لیے مرنا چھوڑ دیں جسے آپ کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ماں کے لیے جئیں جو آپ کو اداس دیکھ کر دن رات مرتی ہے۔